بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سال 2023 عنقریب رخصت ہونے والا ہے. نئے سال کی آمد ہے. ہر انسان ایسے موقع پر کچھ دیر کے لیے سوچتا اور غور کرتا ہے کہ سال گزر گیا، میں نے اس گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا. بندہ مومن کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دن، ہر صبح اور ہر شام اپنا محاسبہ کرے. صبح کے وقت تو سوچے کہ رات کیسی گزری، اور شام کے وقت تو غور کرے کہ دن کیسے بسر ہوا. اس لیے کہ اس کا دن ہو یا اس کی رات، جس انداز میں بھی بسر ہو رہی ہو، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں. نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. ہر انسان کے شب و روز اور اس میں انجام پانے والے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میرا دن کیسا گزرا ہے اور رات کیسی بسر ہے، اور اس دن میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو یا اس رات میں جو کچھ غلطی ہوئی ہو، اللہ سے معافی طلب کر لینی چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ شام کے وقت تو اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے کہ جو دن کے گناہگار ہوں وہ رات کے وقت توبہ کر لیں. اور صبح کے وقت بھی اللہ یہی معاملہ کرتا ہے تاکہ رات کا گناہگار صبح کے وقت توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. تو بندہ مومن کو تو ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. لیکن بطور خاص جب کوئی سال مکمل ہو رہا ہو، اسلامی سال ہو، عیسوی سال ہو، مہینہ مکمل ہو رہا ہو، ہفتہ مکمل ہو رہا ہو، تو بطور خاص اپنا جائزہ لینا چاہیے. گزرے ہوئے ہفتے میں، گزرے ہوئے مہینے میں، گزرے ہوئے سال میں نے دین اور دنیا کے لحاظ سے کیا کھویا اور کیا پایا. میرے اعمال میں کتنی ترقی ہوئی، غور کرنا چاہیے.
دنیا کے لحاظ سے بھی میں نے کتنے مفید کام انجام دیے اور آخرت کے لحاظ سے بھی میں نے کتنی تیاری کی. یہی عقل مندی کا اور دانش مندی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو جانے پہچانے، اپنا محاسبہ کرے اور پھر مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. اور نادان شخص کون ہے؟ عاجز، بے بس. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، جو من چاہے زندگی گزارے اور پھر اللہ سے امید رکھے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا. یعنی شیطان اس کو دھوکے میں ڈال کر عمل سے غافل کر دے. اللہ نے اسی بات کو قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے قیامت آئے گی، قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس لیے دنیا کی زندگی میں پڑھ کر دھوکے کا شکار مت ہو جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایسا بھی نہ ہو کہ شیطان تم کو دھوکے میں مبتلا کر دے. ہمیشہ سوچنا، ہر وقت تو غور کرنا کہ جب قیامت آئے گی، میری موت مجھ پر طاری ہوگی اور مجھ سے اللہ میری زندگی کے متعلق باس پرس کرے گا تو میرا جواب کیا ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی تاکہ اس کے متعلق فیصلہ کیا جا سکے. دوزخ بہکا دی جائے گی اور جنت بھی پوری طرح آراستہ کر دی جائے گی. اس موقع پر اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا، اور جب تک ان سوالات کے جوابات بندوں کی طرف سے نہ مل جائیں کوئی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ سب سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا. بندے سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ زندگی کہاں لگا کر. سوچئے سوال ایک ہے لیکن اس کا جواب کتنا تفصیلی ہوگا. پوری زندگی کے بارے میں ایک سوال. یہ سوال سینکڑوں ہزاروں سوالوں کا مجموعہ ہے. سوال نہیں ہے، سوالات ہیں. جتنی بھی زندگی اللہ نے دی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 80 سال، پوری زندگی کہاں لگائی، کن کن کاموں میں بسر کی، کیسے زندگی گزاری، بتاؤ. آج ہم سے شام کے وقت کوئی پوچھ لے صبح سے شام تک کہاں تھے، کیا کیا کیے، کس سے کیا کیا بات ہوئی، کیسے مال حاصل کیے، کہاں خرچ کیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کیے کہ نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کیے کہ نہیں، دن بھر کا جواب کسی کو دینا ہمارے لیے آسان نہیں. کسی عام انسان کو، بیٹے سے باپ پوچھ لے، شاگرد سے استاد پوچھ لے، بیوی سے شوہر پوچھ لے، اپنے دن بھر کی کارگزاری لکھ کر دو تو مشکل ہو جائے. اب سوچئے کہ اللہ کے سامنے بندہ پوری زندگی کا جواب کیسے دے گا. اور جب سوال اتنا مشکل ہے تو زندگی کتنی احتیاط کے ساتھ بسر ہونی چاہیے. وہ تو شکر ادا کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کے دن جو پرچہ ہمارے لیے نکلنے والا ہے، جو سوالات آنے والے ہیں وہ پہلے سے آپ نے ہمیں بتا دیے. پرچہ آؤٹ تاکہ تیاری ہو سکے. عام طریقے پر امتحان دیا جاتا ہے تو پہلے سوال بتایا نہیں جاتا. پہلے سوال معلوم ہو جائے تو امتحان کہاں رہے گا. لیکن آخرت کا امتحان اتنا سخت ہے، پہلے سے سوال بتا دیا گیا، اس کے مطابق تیاری کر کے آنا.
اب جو تیاری کر لے گا اس کے لیے جواب آسان رہے، ورنہ بغیر تیاری کے تو دنیا کا معمولی سبجیکٹ کا جواب بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا، ایک امتحان گاہ میں ایک طالب علم بغیر کسی تیاری کے پہنچ گیا، اب سوالیہ پرچہ سامنے آیا تو کوئی جواب ذہن میں نہیں، تو اس نے یہ کیا کہ جوابی پرچے پر استاذ کے نام ایک شعر لکھا، خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات۔ یعنی میں تیاری تو کچھ کیا نہیں ہوں، اب آپ ہی کچھ مہربانی فرما دے تو کچھ بات بن جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ غفلت کوتاہی کے ساتھ من چاہے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے تیرا کیا جائے، بس اس امید پر من چاہی زندگی گزارتے ہیں عمل سے غافل ہو کر۔ تو وہ استاذ کو کہتا ہے خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ جب جوابی پرچہ استاذ کے پاس گیا، انہوں نے دیکھا تو استاد ہوتا ہے، شاگرد کتنا ہی آگے بڑھ جائے بہرحال وہ شاگرد ہوتا ہے، الاستاذ هو الاستاذ۔ انہوں نے دیکھا پوری جوابی کاپی صاف ہے، بس ایک شعر لکھا ہوا، انہوں نے اس کے نیچے دوسرا شعر لکھ دیا، انہوں نے لکھا کتابوں کی گٹھری تیرے پاس تھی، اگر یاد کرتا تو کیا بات تھی۔ میرے پاس موقع تھا تیاری کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اب یہ شعر شاعری سے کچھ کام بنے گا نہیں۔ ایسے ہی انسان غفلت اور کوتاہی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو آخرت میں ہیلے بہانے سے کچھ بات بنے گی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، دیکھو تم سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کیسے بسر کی بتاؤ، اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی کے دن بطور خاص الگ سے بتاؤ کیسے گزارے۔ حالانکہ یہ سوال پہلے سوال میں شامل ہے، پوری زندگی کا پوچھا گیا تو جوانی بھی آ گئی، لیکن چونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں انسان دنیا آخرت کے لحاظ سے بہت کچھ کر سکتا ہے، دنیا آخرت بنا بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے، اور زندگی کا بہترین لمحہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اس لیے بطور خاص جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، جب جوان تھے تو کسی کے ہاتھ میں آ رہے تھے کہ نہیں، کسی کی بات سن رہے تھے کہ نہیں، کہ کوئی سمجھا رہا تھا تو بول رہے تھے بڑے میاں کا سمجھاتا۔ بعض جوان ہوتے ہیں ماں باپ کو سمجھائے نا تو ان کو بولے تم کے کچھ کا سمجھاتا۔ جوانوں کے تعلق سے پوچھا جائے، اس لیے کہ جوانی زندگی کا بہترین لمحہ، اس میں بندہ جو چاہے کر گزر سکتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ بڑھاپا آ جائے تو پھر ارادے ہیں، امنگیں ہیں، حسرت و افسوس ہے، طاقت نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ جوانی میں عبادت کر لو تو ٹھیک، بڑھاپا آ گیا کوئی گارنٹی، صحت جواب دے گئی پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر تو بندہ سجدہ بھی کرنا چاہے تو پیشانی زمین پر نہیں ٹیکتا۔ بڑھاپا ایسی چیز، مجبوری، تو اللہ پوچھے گا۔ پھر تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے تعلق سے اللہ پوچھے گا کیسے کمایا اور کیسے گمایا، دونوں باتوں سے متعلق۔ ایسا نہیں کہ کما لیے تو اب میرا مال ہے، میری محنت ہے، میں جیسے چاہوں خرچہ کروں، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تمہارا مال، تمہاری جان سب اللہ کا ہے، تم اپنی مرضی سے اپنی جان مال کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا،
مال کمانے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل کی نشاندہی بس کر رہا ہوں، آپ دیگر شکلوں کا اندازہ کر لیجئے کہ غفلت اور کوتاہی کیسی پائی جاتی ہے مال کے سلسلے میں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ کہلاتا ہے، میراث۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کا مال میراث نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے، جائیداد ہے، ملکیت ہے، پراپرٹی ہے۔ بعض لوگ دارالفتہ میں آ کر بولتے بولے مجھ کو نا اپنی میراث تقسیم کرنی، تو اپنے ذرا غور سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی موجود ہے نا۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا جو چھوڑ کر مر جائے اس کو ترکہ یا میراث کہتے ہیں۔ تو کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو لگ جائے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اس ذریعے سے مال کمانا یا حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں سوچتے۔ اچھے خاصے دیندار حاجی بھی، نمازی بھی، تعلیم یافتہ بھی، ڈاکٹر، ماسٹر، ٹیچر، پڑھے لکھے، سماج کے ذمہ دار افراد، یہاں تک کہ اہل علم، دینی خدمت گار، ان کے معاملات درست نہیں ہے میراث کے سلسلے میں۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، جو باتیں آپ کو سنا رہے ہیں وہ ہماری سنی ہوئی نہیں، دیکھی ہوئی، درست تو نہیں رہتے معاملات۔ مرحوم دنیا سے گئے، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ قبضہ کر لیتا، کوئی سواری لے لیا، کوئی گھر لے لیا، کوئی دکان لے لیا، کوئی کارخانہ لے لیا، کوئی سائزنگ لے لیا، کوئی بینک بیلنس لے لیا، کوئی بیٹی زیورات پر قابض ہو گئی، اور چل رہا ہے ویسے ہی۔ کسی کے پاس اپنے حصے سے کم ہے، کسی کے پاس اپنے حصے سے زیادہ ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، اور پھر اسی کی تقسیم کو لے کر آپس میں اختلاف، انتشار، ناچاکی، پنچایتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جبکہ شریعت کہہ رہی ہے جو مال آ رہا ہے ذرا غور کرو کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تمہارے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا مال کہاں سے حاصل کی، نہیں سوچتے لوگ، بس ہر آیت در گھسیٹ، عام باشد یا کبیر، جو آیا ہے ویلکم، آنے دو۔ ہاں جانے کی بات رہی تو آدمی پہلے غور کرتا دینا جائز ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ نذرائن تراویح کے بارے میں بھی وہ فتویٰ ڈھونڈتے رہتے، بولے دے سکتے کہ نہیں امام صاحب کو، حافظ صاحب کو، دینے کے بارے میں بندہ پوچھتا ہے، جبکہ ہدیہ اور تحفہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کسی کو بھی تحفہ دے دو، منع نہیں، لیکن پہلے پوچھتے بھلے آپ دے سکتے کہ نہیں۔ اور وہی لینے والی بات رہے تو کتنا بھی ہو، سبحان اللہ۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو کسی اللہ والے کو بلایا گیا، حضرت آئیے دعا کر دیجیے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ وہ آئے، دعا کیے، اس کا انتقال ہوا۔ پہلے زمانے کا واقعہ، بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا انہوں نے پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، نیا چراغ منگوایا، جلا دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمانے لگے مرنے والے کی ملکیت میں یہ چراغ ہے، جب تک وہ زندہ تھا چراغ کا جلانا درست تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، ترکہ ہو گیا، اور سارے وارثین کی رضامندی کے بغیر اس چراغ کو جلانا جائز نہیں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا۔ سوچئے ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، وہ چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے۔ آج لوگ چمنیاں جلانے سے نہیں ڈرتے، کارخانے چلانے سے نہیں ڈرتے، دکان چلانے سے نہیں ڈرتے، مرحوم کے گھر پر قبضہ کرنے سے نہیں ڈرتے، مرحوم کی سواری پر قابض ہونے سے نہیں ڈرتے، مرحوم کی نقدی رقومات پر، اس کے بینک بیلنس پر قبضہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس کو مال غنیمت سمجھ لیتا ہے۔ اب بہنیں گھر میں رہتی نہیں، ان کو تو اور کچھ نہیں ملتا، پھر بہن چکر مارتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بھائی لوگ نہیں دیتے حصہ، الا ماشاء اللہ۔
بعض لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. ابھی کل ایک آدمی دارالفتہ میں آیا, بولے مفتی صاحب فلاں جگہ میراث تقسیم ہوئی, بہنوں کو 5,000 دے کے بڑھا دیے. اب آپ بولو 5,000 کچھ ہے؟ 5,000 دے کر اٹھ سکتا ہے, یعنی من مانی تقسیم. جبکہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے تل کا حدود اللہ, یہ میراث کے اصول اور ضابطے جو میں نے بیان کیے یہ اللہ کی حدیں, اس کے مطابق کرو, اور جو کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا, جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے. بہنوں کو حصہ نہیں دینا. پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے کہ بہن کو بلاتے ہیں, وہ بھی بوڑھی ہو گئی, بھائی بھی عمر کے آخری مرحلے میں, دیکھ بھائی تھوڑا حصہ ہے میں نہیں دیے رہو لے کے جا. بہن نہیں لیتی نا, پھر بولتی اب تم رکھ لو. اس لیے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے, اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں, اب کیا کریں گے لے کر. گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا عرب کا, ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کا جنازہ قبرستان لے کے گئے, پیچھے سے اس کی بہن بھی آ گئی. بہن کو منع کیے تو بھی نہیں مان رہی, قبرستان تک آ گئی. بہرحال تدفین ہوئی, لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مغفرت فرما. تو بہن زور سے دعا کرتی ہے, اے اللہ اس نے مجھے میرا حصہ نہیں دیا تھا, جس طرح اس نے مجھے اپنے حصے سے محروم رکھا تو قیامت تک اس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے محروم رکھنا. کیسی عبرت کی بات ہے. اس لیے میراث کے متعلق شرعی تقسیم بر وقت کر لینی چاہیے. جتنی تاخیر ہوگی اتنے مسائل بڑھیں گے, جتنی تاخیر ہوگی. ہمارے بڑے بزرگ پٹیوں پر تقسیم کیا کرتے ہیں, اب تو برسوں گزر جاتے ہیں, نہ دادا کی تقسیم ہوئی, نہ بابا کی تقسیم ہوئی, نہ باپ کی تقسیم ہوئی, چل رہا ہے معاملہ, الجھتا جا رہا ہے, پھر بنائے نہیں بنتی. سب کو بیٹھانا چاہیے, ایک مشترکہ سوال تیار کرنا چاہیے, سب کی دستخط لینی چاہیے, دارالفتہ سے جواب منگوا کر تقسیم کر دینا چاہیے. فل اسکیپ پیپر پر مفصل سوال لکھنا چاہیے. فل اسکیپ پیپر پر اس لیے بول رہا ہوں امام صاحب اپنے میراث پہ بیان کرتے ہیں, دارالفتہ میں 2-4 لوگ آ جاتے ہیں. ایک آدمی وہ سگریٹ کے پاکٹ پہ لے کے آیا تھا سوال, سمجھے سر, وہ سگریٹ کے پاکٹ پہ پیچھے لکھا ہوا تھا مرحوم زید, ایک بیوہ, 3 بیٹے, 4 بیٹیاں, 15 لاکھ روپیہ. تو جیسے ہی لے کے آیا میں اس کو دیکھنے لگا, میں بولا یہ ہوٹل جا رہا ہوگا چائے ٹپانے, دارالفتہ میں کہاں چلا ہے. لوگوں کو اتنا شعور نہیں رہتا علماء مفتیان سے کب کیسے سوال کرنا چاہیے, ایک دم فری سمجھتے ہیں, کبھی بھی فون لگا دو, کبھی بھی کچھ بھی پوچھ لو, کہیں بھی سوال کر لو. بے ادبی, جہالت. تو سوال تیار کر کے اس کی روشنی میں مسئلہ حل کر لینا چاہیے. یہ میں نے آپ کو مالی معاملات کی بس ایک مثال دی کہ اللہ قیامت کے دن جب پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا تو اللہ ایک سوال کرے گا, مال کہاں سے کمایا, پھر کہاں خرچ کیا, جائز کاموں میں خرچ کیا, فضول چیزوں میں خرچ کیا, بیجا رسوم و رواج میں مال خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, اللہ اس کے بارے میں پوچھے. اور آخری سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, جو کچھ جانتے تھے اس پر کہاں تک عمل کیا. علم جتنا بھی ہو دین کے متعلق, آخرت کے متعلق, بہرحال وہ علم و عمل کا متقاضی ہے. کہتے ہیں کہ علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. ہم عمل کر کے دروازہ کھول دیں تو وہ اندر آ جاتا ہے, علم باقی رہتا ہے. دروازہ نہ کھولیں رخصت ہو جاتا ہے. چاہے جمعہ کے بیان میں ہم کوئی بات سنیں, چاہے کتابی تعلیم میں سنیں, دینی اجتماعات میں سنیں, دینی اخبارات, رسائل اور کتابوں میں کوئی چیز پڑھیں, جہاں سے بھی علم حاصل ہوا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا جو کچھ جانتے تھے اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا. ہماری اپنی قوم کا حال یہ ہے کہ تقریر سننے کا اچھا خاصا شوق ہے, اچھا شوق ہے, پاکیزہ شوق ہے, لیکن عمل کرنے کے متعلق ویسا جذبہ نہیں پایا ہے. جبکہ جمعہ کے موقع پر بھی اگر ہم لوگ بیان سنیں تو ہمیں آئندہ جمعہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے.
کہ گزشتہ جمعہ کو ہم نے جو باتیں سنی تھی کہاں تک ان باتوں کی روشنی میں ہم نے عمل کیا؟ اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو کچھ جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوالات ہیں جو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ سال کا اختتام ہے، نیا سال شروع ہونے کو ہے، ہم سب کے لیے یہ محاسبے کا موقع ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، دیکھو اپنا حساب و کتاب خود ہی درست کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ یعنی اپنی دنیا کی آخرت کی پہلے ہی فکر کر لو، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ ہے۔ زندگی بڑی بے بھروسہ ہے، کچھ بھروسہ نہیں اب بجھا تب بجھا، دم تو اپنا چراغ سرے راہ ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ آج 2023 کا سورج دیکھنے والے 2024 کا دیکھ سکیں گے کہ نہیں۔ 31 کو ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے والی ایک بڑی تعداد پوری دنیا میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد آئندہ 31 کو موجود نہیں رہے، لیکن نادانی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ وہ نئے سال کا جشن منا رہی اور اس کو یوں محسوس ہو رہا ہے زندگی بڑھ رہی ہے، جبکہ ہر گزرنے والا دن زندگی کو کم کر رہا ہے۔ زندگی تو برف کی مانند ہے نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، لمحہ لمحہ چپکے چپکے دم بدم، ہر گزرنے والا سیکنڈ انسان کو دنیا سے دور اور قبر کے گڑھے سے قریب کر رہا ہے۔ قبل اس کے سال کے اختتام کی طرح زندگی کا اختتام ہو جائے، ہم خود اپنا حساب و کتاب دیکھیں، اپنے معاملات درست کریں، اپنا جائزہ لے لیں کہ زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اچانک موت آ گئی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑا، تو کیا ہم جواب دے سکیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم نے تیرے حقوق بھی ادا کیے، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے؟ کسی اللہ والے کا قول ہے، پیغام جمعہ کے طور پر یاد کر لیجئے، اپنے دل کی امانت بنا لیجئے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کا خلاصہ ایک جملے میں کہوں تو پورے دین کا خلاصہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی۔ ہر ایک کا حق ادا کر کے چلے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کرے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اور ہم بالعموم سارے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ قیامت کے دن کوئی بندہ آ کر دامن نہ پکڑے، اے اللہ دیکھ دنیا میں اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے چلے۔ اللہ کے دربار میں جائیں ہلکے پھلکے ہو کر، اے اللہ ہم نے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے۔ تو نئے سال کی آمد کے موقع پر نفسیاتی طور پر، فطری طور پر ایک انسان کو اپنے محاسبے کی فکر بھی ہوتی ہے، آئندہ کے نئے عزائم کا موقع ہوتا ہے۔ انسان اپنا سمت قبلہ درست کرنا چاہے کبھی بھی کر سکتا ہے، دسمبر اور جنوری میں بھی کر سکتا ہے، اور ذی الحجہ اور محرم کے موقع پر بھی کر سکتا ہے۔ اپنا ایک نظام الاوقات بنائے، اپنا ایک شیڈول بنائے، اس کے مطابق مرتب زندگی گزاریں اور کوشش کریں آنے والا سال ہر لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے گزشتہ کے مقابلے بہتر ہو۔ عربی زبان کی کہاوت ہے من ساوا یومہ فہو فی الحرمان، جس انسان کے 2 دن ایک جیسے بسر ہو جائے وہ نقصان میں۔ ہم لوگوں کے تو 2 سال ایک جیسے رہتے، کبھی کبھی تو گزشتہ سال بہتر تھا، آئندہ سال اور غفلت ہو گئی، تو زندگیاں بڑی غفلت کے ساتھ بسر ہو رہی ہے۔ نہیں کہہ سکتے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ نے مہلت دی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا لین دین، اپنی معاشرت، اپنا حسن سلوک، ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اس کو درست کریں تاکہ زندگی کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا آسان ہو جائے۔ جب دنیا جشن منا رہی ہو نئے سال کا، تو ہم محاسبہ کریں اپنی گزشتہ زندگی کا۔ جب ہم محاسبہ کریں گے 2 اور 2 4 کی طرح پوری زندگی کے معاملات سامنے آ جائیں گے، تو ہمارے لیے اپنی زندگی کا سمت قبلہ درست کرنا اور اپنے معاملات کو سنوارنا آسان ہو جائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ
تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق بخشے، اور آئندہ زندگی کو اللہ تعالیٰ گزشتہ کے مقابلے ہر لحاظ سے بہتر انداز میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔